فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے، شداد کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے اپنی خود کی جنت بنوا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں اس کو قدم تک نہ رکھنے دیا۔ تو تکبر جہاں پر آتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ان کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ شیطان نے سوچا کہ مجھ سے بھلا افضل کون ہو سکتا ہے، میں تو دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں میں، تو پھر ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں کس لیے مانوں، کس لیے قبول کروں؟ اور شیطان کی یہ صفت کیا آپ لوگوں کو آج اپنے ارد گرد نظر نہیں آتی؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی تکبر کا شکار ہیں، جن کے پاس مال دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کو بھی غرور ہے، ان کو بھی تکبر ہے۔ اور غرور تکبر صرف پیسے کے یا پھر انسان کی ذات کے لیے کہ جی ہم بڑی ذات والے ہیں، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہمارے پاس ہم تو بڑے مشہور ہیں، یا ہمارے پاس بہت جو ہے طاقت ہے، ہم ایسی جگہ پر ہے کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، اس چیز کا تکبر اور غرور صرف نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو عبادات کرتے ہیں ان عبادات پہ غرور کرنا، تکبر کرنا، وہ بھی گناہ ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی پہ تکبر کرنا، غرور کرنا، وہ بھی گناہ ہے۔ ابھی محمد حسین ارائیں صاحب نے آپ جو تلاوت یہاں پر کلام پاک کی جو تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے صاف صاف سنا کہ غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو کیوں ہے ہم ایسے؟ کسی کو اپنے چہرے پہ غرور ہے، کسی کو اپنے کام پہ غرور ہے، کسی کو نیکیوں پہ غرور ہے، کسی کو اولاد پہ غرور ہے، کسی کو پیسے پہ غرور ہے، کسی کو خاندان پہ غرور ہے، کسی کو شہرت پہ غرور ہے، کسی کو طاقت پہ غرور ہے۔ کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، اور بے شک غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار غرور اور تکبر سے منع فرمایا ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے، کیونکہ غرور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس حد تک لے آتی ہے کہ وہ سامنے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں صرف پاکستان کی یا اپنے گھر کی یا اپنے محلوں کی یا اپنے خاندان کی بات نہیں کرتی، میں تو دنیا بھر کی بات کر رہی ہوں کہ دنیا بھر میں دیکھیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ ان لوگوں کو روند رہے ہیں کہ جو ان سے کمتر ہیں، جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے غرور اور تکبر بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، کیونکہ جب انسان سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے والے کی کوئی اوقات نہیں رہتی اس کی نظروں میں۔ پوری دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن کب تک؟ آخر کب تک؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتے ہیں تو ایسی کھینچتے ہیں کہ منہ کے بل گر جاتے ہیں سب۔ اور انشاءاللہ جہاں جہاں دنیا میں طاقتور لوگ کمزور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ہے نا، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنی کسی بھی ایسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پہ عطا کی ہے، اللہ کی نعمت کا، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، کوئی بھی چیز ہو، پوزیشن ہو، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چکی میں پیس رہے ہیں جو کہ بیچارے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کسی بھی قسم کے غرور اور تکبر سے بچائے، کیونکہ غرور اور تکبر ایسا ہے بالکل جیسے شیطان کی صفت۔ اگر آپ شیطان کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو غرور اور تکبر ضرور کریں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو شاید آپ کی چھوٹ بھی جب تک ہو جب تک آپ زندہ ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ جو ہوگی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی خطرناک ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنی گفتگو میں بھی غرور اور تکبر نہ لائیں۔
کیونکہ جہاں آپ کی گفتگو میں بھی غرور اور تکبر آ گیا وہاں بھی آپ کی پکڑ ہوگی. بہت سارے لوگ میں نے خواتین کو بھی دیکھا ہے بہت اپنے گھر کی تعریفیں کرتی ہیں، ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ ایسے ہیں، میرے بچے یہ، میرے یوں صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ تعریف کرنی چاہیے. لیکن جہاں ذرا سا بھی غرور اور تکبر آتا ہے نا، بہت تھن لائن ہوتی ہے اس میں، سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غرور آنے لگا ہے بس کے آواز میں، اس کے لہجے میں. تو اس غرور اور تکبر سے اجتناب کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس خطرناک موذی مرض سے بچائے جس کا نام ہے غرور اور تکبر، کیونکہ اس کی سزا بہت بری ہے. اسی دعا کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ رمضان کے آخری دن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں پیارا رمضان.